گھر میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، خاص کر سبت کے دن چرچ آنا کیوں ضروری ہے، گھر پہ بیٹھنا کیوں ضروری ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس سیکھنے کی بات ضروری ہے، کیونکہ خدا ہم سب کے لیے تربیت کا وسیلہ بنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چرچ آئیں۔ کہاں آئیں؟ جیسے ابھی بھائی ضرور نے حبوب کا صحیفہ پڑھا ہے، ایک بار میں پھر پڑھ کے اسے دہراؤں گا۔ اور لکھا ہے 2 باب اس کی 20ویں آیت، مگر خدا اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند اپنے مقدس جگہ پر موجود ہے۔ کون کون اس بات پر متفق ہے کہ خداوند یہاں موجود ہے؟ ہاللیلویا۔ ہم سب اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں لکھ دیا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں وہاں کیا کروں گا؟ موجود ہوں گا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم چرچ آئیں۔ چرچ آئیں، گھر میں نہ رہیں۔ سبت کے دن گھر میں نہیں رہنا، جیسے یسایہ کے صحیفہ میں ہم نے بڑے خوبصورتی سے بہن کومل نے پڑھا اس کو، بھائی آکاش نے پڑھا ہے اور لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے، پھر آگے بڑا خوبصورت والا ہے، لکھا ہے کہ تب خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا۔ کہاں لے جاؤں گا؟ دنیا کی بلندیوں پر، ایک شرط پر کہ جب تو اپنے پاؤں کسی اور کام کے لیے روک لے، اگر تو چرچ آئے اور میری تعظیم کرے، میری عزت کرے، اور میں تجھے بلندیوں پر لے چلوں گا۔ اور آگے لکھا ہے میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا۔ کیا کہے گا؟ کھلائے گا۔ جیسے کہتے ہیں زبور نویس کہتا ہے تو ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے کھلاتا ہے، وہ ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے کھلاتا ہے، ایک شرط پر کہ جب تو چرچ میں آئے۔ خدا کا چرچ میں موجود ہے اور خدا یہاں موجود ہے۔ اگر ہم لوگ چرچ آتے ہیں تو کیا لینے آتے ہیں؟ کیا لینے آتے ہیں؟ اور برکت لیتے ہیں، اس کا فضل لیتے ہیں، اس کی برکت لیتے ہیں، اور اس کا رحم ہمارے ساتھ ہمارے گھر جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ چرچ آتے ہیں، چرچ آنا اسی لیے انسان کا ضروری ہے جس طرح انسان کا سانس لینا ضروری ہے۔ ایڈر صاحب منہ پہ ہاتھ رکھ دو ذرا، ناک بھی بند ہو جائے، منہ بھی بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مشتاق صاحب کیا ہوگا؟ ہاللیلویا۔ کیا ہوگا؟ سانس بند ہو جائے گا۔ اگر آپ اسی طرح چرچ نہیں آتے تو آپ روحانی طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، رفاقت ختم ہو جاتی ہے، شراکت ختم ہو
جاتی ہے اور اس کے کیسے لکھا ہے کہ تو اس کے نام کو تعظیم دے. تعظیم کا مطلب ہے کہ عزت دینا. خداوند کو اس کے گھر میں آ کر عزت دینا. اگر ہم چرچ آتے ہیں تو خداوند کے نام کو عزت دیتے ہیں اور اس کے جلال کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. اور جب اس کا جلال ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمارے بند گودے سے ہو کر کیا کرتا ہے؟ گزر جاتا ہے اور بیماریوں کو اٹھا لیتا ہے, مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے, پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے. اگر آپ چرچ نہیں آتے تو آپ گھر پر رہتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں, کلام سے محروم ہو جاتے ہیں, اس کی ملاقات سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا تخت لگ جاتا ہے, اور جب اس کا تخت لگ جاتا ہے تو جلالی کام ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں, روحیں بچ جاتی ہیں, زندگیاں نجات پاتی ہیں, دل تبدیل ہو جاتے ہیں, زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ ہمیشہ کی زندگی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. زندگی کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں, خوشیاں اس وقت آتی ہیں کہ جب آپ اپنے قدموں کو روکتے نہیں. کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تو اپنی خوشی کا طالب نہ ہو, جب سبت کے دن تو اپنی خوشی کا طالب نہ ہو. میں اکثر کوشش یہ ہوتی ہے, میں تقریباً 20 کے سال کے قریب مجھے خدمت گزاری کا کام کرتے ہوئے ہو گیا ہے. کبھی کوئی ایسا موقع ہوگا کہ میں نے چرچ نہیں گیا, لیکن چرچ جاتا رہا, رفاقت ہوتی رہی, میل ملاپ ہوتا رہا, باتیں سنتا رہا, اور ایمان کی بڑھوتی ہوتی رہی, ایمان کی بڑھوتی ہوتی رہی, روحانی مضبوطی آتی رہی. اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ رفاقت نہیں رکھیں گے, جب آپ میل ملاپ نہیں رکھیں گے, جب آپ چرچ میں آ کر پرستش نہیں کریں گے, جب چرچ میں آ کر کلام نہیں سنیں گے, جب چرچ میں آ کر اپنے دل کا حال اس کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کام کوئی نہیں ہوگا, کوئی کام آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. جب آپ گھر پر رہیں گے تو دنیا داری کی فکر میں رہیں گے. کلام میں لکھا ہے, پالوس رسول لکھتا ہے, نہ دنیا سے محبت رکھو, نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے, کیونکہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان بھی دنیا میں ہوتا ہے, ہمارا ذہن بھی دنیا میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں, جب ہم اس کے سندر قدموں میں ہوتے ہیں, اور اس نے لکھا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے, اور جب آپ اس کے سندر قدموں میں آ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے, اے بوجھ کے تھکے مارے لوگوں میرے پاس آؤ. اس کے پاس کس وقت آتے ہیں؟ جب ہم چرچ آتے ہیں, اور کہتا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے مارے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. چرچ اسی لیے ہم آتے ہیں کہ ہمیں آرام ملے. چرچ ہم اسی لیے آتے ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشی سے بھر جائیں. چرچ ہم اسی لیے آتے ہیں کہ خدا کی قربت کو حاصل کریں. اسی لیے ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے, سب آپ جانتے ہیں, حنا کے متعلق. چرچ آنا کیوں ضروری ہے ہر شخص کے لیے؟ حنا نے کیا کیا؟ حنا بے اولاد تھی, اور سال با سال جب بھی ہیکل میں عید ہوتی تھی, جب بھی کوئی ایسے ہی کاہن اناؤنسمنٹ کرتا تھا تو حنا کیا کرتی تھی, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہیکل میں آتی تھی اور اپنے نذرانے گزرانتی تھی. ایک دن ہیکل میں حنا کیا کرنے آئی؟ خدا کو ملنے کے لیے آئی. بڑے درد بڑے دل کے ساتھ اس کی حضوری میں آئی. کیونکہ وہ بے اولاد تھی, وہ باج تھی, اس کے کوئی اولاد نہیں تھی, اور لوگ اس سے تانے دیتے تھے, لوگ اس سے لعن طعن کرتے تھے, کسی کام میں اس سے آگے نہیں لگاتے تھے. اور اس نے کیا کیا؟ اپنا دل ہیکل کی طرف لگا دیا.
اپنا دل ہیکل کی طرف لگایا اور لکھا ہے کہ وہ دعا کر رہی تھی۔ ایلی کہن اس وقت اسے دیکھ رہا تھا، اور جب آپ ہیکل میں آتے ہیں اور جب آپ چرچ میں آتے ہیں، اپنی بیماری اس کے آگے رکھتے ہیں، اپنا دل اس سے آگے رکھتے ہیں، تو خدا کے خادم نے اسے کہا کہ جا، آنے والے وقت میں تو بیٹا جنے گی۔ اور وہ جب بیٹا ہوا اس کا نام سیمول رکھا، اور سیمول خدا کا بڑا سورما ٹھہرا۔ اور اسی لیے جب آپ چرچ آتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ ایک بڑی تنظیم، بڑی عزت، بڑی شہرت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی شہرت اس عورت نے سنی کہ ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح وہاں آئے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ عطر سے بھرا ہوا مرتبان لے کر خداوند کی حضوری میں گئی، اور وہ عطردان اس کے پاؤں پر انڈیل دیا اور اپنے بالوں سے اسے صاف کرنے لگی۔ اور جب آپ چرچ آتے ہیں تو خداوند کی عزت کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو اس وقت آپ کی حضوری میں کھڑا ہوں، یہ دعا کی وسیلہ سے، یہ سب خدا کے بیٹی نے دعا کی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ ان کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے، جتنے بھی بچے ہوتے تھے مر جاتے تھے۔ تو میری مسز بیٹھی ہے یہاں، ان کی دادی نے میری امی سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ہر اتوار چرچ شروع ہونے سے پہلے اپنے بالوں سے خدا یسوع مسیح کے اس اسٹیچو کو صاف کیا کر۔ اور جیسے ہی انہوں نے خداوند کی تعظیم کی، خداوند کو عزت دی، خداوند کو اپنا آپ دیا، خداوند کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور ایک وقت ایسا آیا اور جب اس کو برکت ملی تو آپ کا خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ خداوند کو تعظیم دیتے ہیں، جب آپ خداوند کو خوشی دیتے ہیں اور اپنی خوشی کے طالب نہیں ہوتے، اپنی زندگی میں اس کی اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنا آپ اسے دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں جلالی کام کرتا ہے، وہ آپ کی گھرانے میں خوشیاں لاتا ہے، آپ کے گھرانے میں شادمانیاں لاتا ہے۔ اگر ہم اپنے پاؤں کو روکتے ہیں تو خداوند ہمیں بھی برکتوں سے روک لیتا ہے۔ یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے۔ بے شک ہم ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب تک زندوں کی زمین پر ہیں اس کا ساتھ مت چھوڑیے، کیونکہ کلام لکھتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چرچ سے علیحدہ ہو جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چرچ کو ٹائم نہیں دیتے تو خدا آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ وہ سنے گا ضرور دعا، لیکن ویسی شفقت ان پر نہیں رہے گی، ویسی رحمت ان پر نہیں رہے گی جن پر خداوند مہربان ہوتا ہے، جن پر خداوند اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ اور لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کے فرشتے شعلہ تلوار کے ساتھ گردش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے آگے آگے چلتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے کون سی آیت پر کلام سنا تھا؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور جب آپ کلام کو ترجیح دیں گے، جب آپ یسوع کو ترجیح دیں گے تو کیوں نہ وہ آپ کے آگے آگے چلے گا، وہ چلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے مانگنے سے پہلے میں جانتا ہوں تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ زبور 27 میں ہم پڑھیں گے، زبور 27 اس کا چوتھی آیت۔ داؤد
جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا بندہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، وہ کیا خدا کی حضوری میں ریکویسٹ کر رہا ہے، خدا کی حضوری میں ایک بات رکھ رہا ہے اور لکھتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، میں اسی کا طالب رہوں گا تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیا لکھتا ہے کہ میں نے خداوند سے کیا کی؟ درخواست رکھی کہ جب تک میں جیوں، جب تک میں زندہ رہوں، میں تیرے گھر میں رہوں، میں تیرے گھر میں رہوں اور میں تیرے جلال کو دیکھوں۔ اور جب ہم چرچ آتے ہیں، جب ہم چرچ آتے ہیں تو خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، خدا کی معجزات کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے، جب روح سے ہوتی ہے دعا تو معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب ہیکل میں لوگ بجانے والے اور گانے والے مل جاتے ہیں تو خدا کا عبر وہاں ٹھہر جاتا ہے، خدا کا جلال وہاں کام کرتا ہے اور لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے بلکہ اپنا بوجھ اس کو دے کر اور اس کا ملائم جوا لے کر خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں اور خدا ان کو ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ جیسے داؤد لکھتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا سے درخواست کرتا ہوں اور میں عمر بھر اس کے گھر میں رہوں تاکہ میں خدا کے جلال کو دیکھوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کا کیا ہے؟ غریب ہے، وہ کیا کرے گا؟ خدا کے جلال کو، خدا کو دیکھتا ہے۔ وہ جو دل خدا کی حضوری میں لگ جاتا ہے، اس کے چرچ میں آ کر، اس کے سندر قدموں میں آ کر جب ہم ٹھہر جاتے ہیں تو خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے میں نے تجھے چنگا کیا، تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا، تیرے بھروسے نے تجھے برکت دی، آج تو میرے پاس آیا ہے، آج تو میری جگہ پر اپنا سرنگو ہے، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، میں تجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاؤں گا، میں تجھے موت کی وادی سے بھی بچاؤں گا، میں تجھے کرونا وائرس سے بھی بچاؤں گا، میں تیری بیماری سے بھی بچاؤں گا، میں تیرے قرض سے بھی تجھے نجات دوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خداوند نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اپنے خون کا ہدیہ دے کر ہمیں مول لے لیا ہے۔ اگر آج ہم چرچ کے لیے اپنے قدموں کو روک لیتے ہیں تو خداوند آسمان سے برکت نازل کرنے کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس اگر ہم جائیں، میں اکثر اگر کوئی باہر سے کوئی ہماری فیملی میں سے آ جائے، ہرون صاحب کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے اس کے گھر ملنے جاتے ہیں، ہم اس کے گھر ملنے جاتے ہیں تاکہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو عزت دیتے ہیں، ہم اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اس کی قبر آج بھی خالی ہے، لیکن ہم کسے عزت دینی چاہیے؟ ہمیں یسوع کو عزت دینی چاہیے، ہمیں یسوع کو ٹائم دینا چاہیے۔ دولت شہرت سب کچھ اس کی طرف سے ہے، اس کے پاس آسمان پر بہت سارا خزانہ ہے۔ اگر آپ اس خزانے میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آئیں، اس کے گھر میں آئیں، اس کو اپنا وقت دیں، اس کو اپنا دل دیں، کیونکہ خداوند روپے پیسے سے خوش نہیں ہوتا، آپ کی دیکھ سے خوش نہیں ہوگا، آپ کی جلیبیوں سے خوش نہیں ہوگا، آپ کے اور بہت سی چیزوں سے خوش نہیں ہوگا۔ خداوند اس وقت خوش ہوگا جب آپ اس کے گھر میں آ کے اپنا وقت دیتے ہیں، جب آپ اپنا وقت اسے دیتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز کرتا ہے۔ ہدیہ جات بھی خوشی سے دے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ خوشی سے چرچ آتے ہیں، خوشی سے نعرے مارتے ہیں تو خدا آسمان کا خدا اپنی بلندیوں سے ہاتھ بڑھا کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں آنے کا
بہت بڑا اجر اس وقت ملتا ہے کہ جب ہم اس کے گھر میں آ کر اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، اپنی تالیوں کے ساتھ اس کی مدد سرائی کرتے ہیں، تالیوں کے ساتھ اس کے حضوری میں گاتے ہوئے بجاتے ہوئے۔ اسی لیے زبور نویس زور میں لکھتا ہے کہ اے اہل زمین خوشی سے خدا کی عبادت کرو۔ ہاللیلویا، خوشی سے خدا کی عبادت کرو۔ جب بھی آپ چرچ آتے ہیں آپ کے چہرے پر ایک ایسی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ لشکروں کے خدا کے پاس جا رہے ہیں، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جو آج ہماری درخواستیں سن کر فوراً اس پر مہر لگائے گا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویا، آئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور اس کو آج اپنے دل میں اس بات کو رکھ لے کہ ہمارا خداوند ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو ابتدائی کلیسیا جو تھی اس کو دیکھیں تو وہ دعا کر رہی ہے۔ پطرس اور یوحنا دوپہر کے وقت کہاں جا رہے تھے؟ ہیکل میں جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک فقیر مل گیا، تو اس نے ان سے کچھ چاہا کہ مجھے کچھ پیسے مل جائے۔ تو اس نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس نہیں، میرے پاس ایک چیز ہے جو میں ہیکل میں آ کر لیتا ہوں اور اس کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں، اٹھ اور کیا کر، چل بھی۔ یہ اختیار خداوند ہمیں دیتا ہے۔ آج کی کلیسیا دعا نہیں کر رہی، آج کی کلیسیا دعا کرا رہی ہے۔ آج کی کلیسیا دعا کرا رہی ہے، اور آج کی کلیسیا کو چاہیے جیسے ابتدائی کلیسیا نے دعا کی اور ان کی زندگیوں میں معجزات ہوئے، خداوند آج بھی ہماری زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آج بھی ہماری زندگیوں میں لشکروں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے آج ابھی اور اسی وقت وہ انتظار کر رہا ہے اپنے گھر میں آئے۔ جیسے وائس کی کتاب میں اگر آپ آتے ہیں، لکھا ہے 5 بار اس کی پہلی آیت میں، جب تو اس کے گھر میں آئے تو سنجیدگی اختیار کر۔ یہ بات آپ کو ایک میں سیکھنے والی بات بتا رہا ہوں، بیٹا جی بات سنو، جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں تو سنجیدگی اختیار کریں۔ جیسے حبوب کہتا ہے کہ ہر دنیا کے لوگ خاموش ہو جائیں، خدا اپنے مقدس مقام میں ہے۔ اگر خاموشی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں۔ سنجیدگی اختیار کریں اور بڑے غور سے خدا کی کلام کی باتیں کو سنیں، بڑے غور سے پرستش کریں، دل سے پرستش کریں، اونچی آواز سے پرستش کریں، بلند آواز سے پرستش کریں۔ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، لیکشن جب ہوتے ہیں تو ایڈر صاحب کی ہوتا ہے نعرے مارنا، اور کوشش ہوتی ہے اگر مشتاق بھائی کو ہم نے کھڑا کر دیا اس وقت چیئرمین کی کرسی کے لیے، تو چیئرمین کی کرسی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں، کیوں کروں صاحب؟ اور جتنی زیادہ تعداد مشتاق صاحب کے ساتھ ہوگی اتنی ہی طاقت مشتاق صاحب کو ملے گی، اتنا ہی چوڑا ہو کے ٹوٹے گا، اور میرے نال رہنے بندے۔ اگر آپ چرچ میں زیادہ تعداد ہوگی، جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی ابلیس شرمندہ ہوگا، اور وہ دیکھے گا کہ فریڈے والی کلیسیا میں کیا ہے، آہنگی ہے، محبت ہے، اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ چرچ میں نہیں آتے تو ابلیس وہاں کھڑا ہو کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھا کہ میں نے تم لوگوں کو چرچ آنے سے روکا ہے،
اسی طرح جس جماعت کے پاس زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نعرے مار رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کلیسیا کے لوگ خدا کے گھر میں آ کر خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کی کلام کی منادی کو سنتے ہیں, تو عملی شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہاں چلا جاتا ہے, پھاگڑے میں چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب یہ چرچ سے باہر نکلیں گے تو پھر میں پکڑوں گا ان کو. یہ خدا کی تعظیم کرنے کا یہ بڑا ایک طاقتور ہمیں ایک ہتھیار ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ کلام میں پالوس رسول لکھتا ہے اکٹھے ہونے سے باز جب آپ کو موقع ملے, جب آپ کو علم ہو کہ کل اتوار ہے, کل ہم نے چرچ جانا ہے, رات کو ہی کپڑے استری کر لیں. یہ نہ ہو کہ بتی صبح گئی ہو. گھر میں آنے کے لیے تیاری کریں, خوشی سے خدا کی عبادت کریں اور گھرتے ہوئے اس کی حضوری میں آئیں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت عطا فرمائے. آمین.